نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون هواه تبعا لما جئت به او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اسی کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات اس کی، اور اسی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات اس کی. صدر محترم، علماء عظام، سامعین کرام، پیارے بچوں اور پس پردہ بیٹھی ہوئی میری ماں اور بہنوں، ابھی آپ حضرات نے اپنے مدرسے کے طلباء و طالبات کی نظمیں، نعتیں، مکالمے اور تقریریں سنی اور یہ اندازہ لگایا کہ آپ کے مدرسے کے اساتذہ نے آپ کے بچوں پر کتنی محنتیں کی ہیں، ان کے جوہر علم کو نکھارنے، سنوارنے اور بنانے کے لیے کتنی محنتیں، کوششیں اور کاوشیں کی ہیں. اسی کے ساتھ اکابر علماء کے بیانات بھی آپ نے سنے اور طنز و مزاح میں ڈوبے ہوئے انداز میں حافظ عبدالستار صاحب کی نصیحتیں بھی آپ نے ملاحظہ فرمائیں. مجھے بھی آپ حضرات نے اپنی اس عظیم اور سعید محفل میں شرکت کی سعادت سے نوازا. اس کے لیے میں آپ حضرات کا شکر گزار ہوں. کہ آپ حضرات نے سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بزم سجا کر اپنی خوش نصیبیوں میں، اپنی خوش بختیوں میں مجھ سیاہ بخت کو بھی شرکت کی سعادت سے نواز کر اپنی خوش نصیبیوں میں برابر کا شریک کر لیا. اللہ آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے. یہ محفل، یہ مجلس جس میں آپ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کوئی معمولی محفل نہیں ہے، بہت عظیم اور عظیم سے عظیم تر ہے یہ محفل. اس لیے کہ اس محفل کا انتساب، اس محفل کی نسبت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے، اور جس کی نسبت جس کی طرف ہوتی ہے وہ اسی کا والا کہلاتا ہے. آپ کی آنکھوں کے دیکھنے کی ایک حد ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بینائی کا عالم کیا ہوگا، اندازہ لگاؤ. میں ایک واقعہ آپ کو بتاؤں. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت موسیٰ طور پہ جاتے تھے نہیں جاتے تھے بھائی؟ ارے تو قرآن عظیم میں مشہور واقعہ ہے. ایک مرتبہ ایک اندھا مل گیا موسیٰ علیہ السلام کو اور کہنے لگا، موسیٰ تم تو اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے رہتے ہو، ایک کام ہمارا بھی کر دو. کہا تیرا کیا کام ہے بھائی؟ کہا ایک آرزو ہے، اگر پوری کرا دو تو موسیٰ تمہارا تو کچھ نقصان نہیں ہوگا، میرا کام ہو جائے گا. کہا کیا آرزو ہے؟ کہا موسیٰ میں اندھا ہوں، بینا ہو جاؤں، غریب ہوں، مالدار ہو جاؤں، کنوارا ہوں، شادی ہو جائے، بیمار رہتا ہوں، تندرست ہو جاؤں اور عمر لمبی ہو جائے. بس یہ 4 باتیں اللہ سے میری منوا لو، منوا دو، تمہارا بڑا احسان ہوگا، زندگی بھر احسان مانوں گا. حضرت موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے، میں اللہ سے عرض کر دوں گا. گئے، ساری باتیں چیتے ہوئی، آخر میں کہنے لگے آج ایک اندھا ملا تھا، وہ ایسے ایسے کہہ رہا تھا. کہا موسیٰ تو نے کیا کہا؟
کہا میں نے کہہ دیا میں اللہ سے کہہ دوں گا. فرمایا موسیٰ جب تو وعدہ کر آیا تو اب تجھے بالکل مایوس کیا لوٹاؤں, جا اس سے کہہ دینا کہ چاروں میں سے ایک بات مان لے, کوئی سی بھی ایک بات مانگ لے, ابھی ہاتھ تو ہاتھ دے دوں گا. اس کے مانگنے میں دیر ہوگی, میرے دینے میں دیر نہیں ہوگی, مگر چاروں نہیں دوں گا, چاروں میں سے ایک مانگ لے. موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو وہ نابینا دوڑا دوڑا گیا اور کہنے لگا موسیٰ کوئی بات بنی؟ کہاں بن تو گئی, مگر اللہ نے یہ کہا کہ چاروں میں سے ایک مانگ لے. چاروں نہیں دوں گا, ایک دے دوں گا. کہا ایک دینے کا وعدہ کر لیا؟ کہ ہاں. کہ تو موسیٰ بس ایک ہی پوری کرا دو. کہا مانگ لے. کہا اے موسیٰ اللہ سے پوری کرا دو ایک ہی بات, کہ تیرا بندہ اپنے پوتے کو سونے کی تھال میں کھانا کھاتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے. مت کراؤ چاروں, ایک ہی کرا دو. آ گئی چاروں نہ آ گئی؟ دیکھے گا جب جب آنکھیں ہوں گی, پوتا جب ہوگا, جب شادی ہو جائے گی اور عمر بھی لمبی ہوگی, اور سونے کی تھال میں جب کھلائے گا جب مالدار ہوگا, تو ایک ہی پوری کرا دو. حضور نے فرمایا دیکھو اللہ سے ایسا مانگا کرو کہ لفظ تو تھوڑے سے ہوں اور معنی بہت زیادہ. تو موسیٰ علیہ السلام طور پہ جاتے تھے, ایک دن کہنے لگے ربی ارینی, اے اللہ میں تو تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. فرمایا موسیٰ لن ترانی, موسیٰ مجھے دنیا کی آنکھ دیکھ نہیں سکتی, دنیا میں تم مجھے دیکھ نہیں سکتے. موسیٰ نے کہا ربی ارینی, اے اللہ میں تو دیکھوں گا. فرمایا لن ترانی, نہیں دیکھ سکتے. فرمایا ارینی, میں تو دیکھوں گا. ضد ہو گئی. اللہ نے کہا اچھا اگر تو مجھے دیکھنا چاہتا ہے تو مجھے دیکھے گا تو کیا, میں اپنی ایک تجلی اس پہاڑ پہ ڈالوں گا, اس تجلی کو دیکھ لینا. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دے دیا گیا اور اللہ نے اپنی تجلی طور پہ ڈالی. قرآن عظیم کہتا ہے فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا. اللہ نے جو طور پہ اپنی تجلی ڈالی تو طور ریزہ ریزہ ہو گیا, اور موسیٰ پیچھے کو ایسے رلکتے ہوئے گئے کہ نہ اپنا پتا رہا, نہ طور کا پتا رہا, نہ تجلی کا پتا رہا. لیکن اللہ کی تجلی کا عکس جو موسیٰ کی آنکھ پہ پڑا تھا, اس سے بینائی اتنی تیز ہو گئی تھی کہ 15 میل دور کالے پتھر پر کالی چیونٹی کالی رات میں چلتی ہوئی موسیٰ کو ایسی دیکھتی تھی جیسے ہتھیلی پہ چل رہی ہے. اتنی تیز نگاہ ہو گئی تھی. تو میرے پیاروں, جب ایک تجلی کے آنکھ پر پڑ جانے سے آنکھ کی بینائی اتنی تیز ہو گئی تھی, تو جوش ملیح آبادی کے قول کے مطابق کہ پڑے ہوئے تھے 1000 پردے اور کلیم دیکھا تو پھر بھی غش تھے, میں تیری آنکھوں کے صدقے جاؤں کہ تو نے وہ جلوائے بے حجاب دیکھا. جس نے اللہ کو بے حجاب دیکھا ہو, ایک بار نہیں کئی بار دیکھا ہو, بار بار دیکھا ہو, اندازہ لگاؤ کہ اس کی آنکھوں کی بینائی کا عالم کیا ہوگا. چنانچہ آپ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں, ملک شام میں جنگ ہو رہی ہے, اور اللہ کے رسول مدینے میں بیٹھے بیٹھے ملک شام کی پوری جنگ کا منظر بیان کر رہے ہیں. اب زید نے علم اٹھایا ہے, لو زید شہید ہو گیا. اب جعفر کے ہاتھ میں علم ہے, جعفر کا داہنا ہاتھ شہید ہو گیا. اب بائیں ہاتھ میں علم ہے, لو بایاں ہاتھ بھی شہید ہو گیا. اب جعفر نے علم لڑتے لڑتے منہ میں لے لیا ہے, لو میرا جعفر شہید ہو گیا. جنگ ملک شام میں ہو رہی ہے اور اللہ کے رسول مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ملک شام کی پوری جنگ کا منظر دیکھ کر کے بیان کر رہے ہیں. معراج کے لیے تشریف لے گئے تو لوگوں نے پوچھا اچھا اگر تم معراج کو گئے تھے تو بتاؤ بیت المقدس کے در کتنے ہیں, ستون کتنے ہیں, کس طریقے کا بنا ہوا ہے. آپ مدینے کی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بیت المقدس کا پورا نقشہ بیان کر رہے ہیں. اللہ نے وہاں سے یہاں تک کے سارے حجابات اٹھا لیے اور نگاہ مصطفیٰ مسجد اقصی کے ستون دیکھ رہی ہے اور سوال کرنے والوں کو جواب دے رہی ہے. میرے پیاروں, فرش کے اوپر سے گزر رہے ہیں اور اندر کا دیکھ رہے ہیں. اس میت پہ عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں, ایک پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور ایک چغلی کیا کرتا تھا.
قبر کے اوپر سے گزر رہے ہیں اور قبر کے اندر کا دیکھ رہے ہیں. جنگ بدر ہے, 313 مسلمان نہتے, فاقہ مست, بے سر و سامان, اور ایک طرف خدا کے دشمنوں کا 1000 کا ٹڈی دل لشکر, دین حق کے باغیوں کی 1000 کی جماعت, کھانے پینے کا سامان, ہتھیاروں سے لیس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیکھا تو چہروں پہ سراسیمگی ہے, افسردگی ہے, اپنی بے سر و سامانی کا احساس ہے. آقا نے فرمایا میرے پیارو, تم اپنی بے سر و سامانی سے گھبرا رہے ہو, اپنی قلت تعداد سے گھبرا رہے ہو. ارونی مالا ترون, جو میری نگاہ دیکھ رہی ہے وہ تمہاری نگاہ نہیں دیکھ رہی. آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں جنگ کا منظر کیا ہوگا, اس جنگ کے حالات کیا ہوں گے. اور اللہ کے رسول نے ایک عصا ہاتھ میں لیا اور فرمایا ھذا مقتل ابا جہل, ھذا مقتل عتبہ, ھذا مقتل شیبہ. او میرے پیارو, گھبرانے کی ضرورت نہیں. تم جن سے گھبرا رہے ہو, تم جن کی قلت کثرت تعداد سے سراسیما ہو, ابھی ابھی میری نگاہ دیکھ رہی ہے کہ ان کا یہ حال ہوگا کہ ان کے سردار کا دھڑ یہاں گرے گا, ایک یہاں مرے گا, ایک یہاں مرے گا. اور جہاں اللہ کے رسول نے جس کے لیے نشان لگا دیا, خدا کی قسم خدا کا دشمن اسی گھیرے میں گرا اور وہیں آ کر کے مرا. کر سکتا ہے کوئی میرے آقا کی نگاہ کا مقابلہ؟ آپ کہو گے امانت اللہ, جب آقا کی نگاہوں کو اللہ نے یہ کمال عطا فرمایا تھا تو ذرا سا کانوں کا کمال بھی بتا دے. تو کانوں کا کیا کمال بتاؤں. اللہ کے رسول مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور مدینے سے مکہ کتنی دور ہے؟ 450 کلومیٹر کا فاصلہ ہے یا نہیں ہے بھائی؟ اور بیت اللہ کے اندر حتیم میں امیہ بیٹھا ہوا ہے. عمر ابن وہب پہنچتا ہے اور کہتا ہے امیہ, جنگ بدر میں بڑے بڑے سرداروں کے مر جانے کے بعد اب زندگی میں کوئی مزہ نہیں رہا, اور کیا کروں امیہ, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, قرض کے بوجھ میں دبا ہوا ہوں, ورنہ محمد کا تو میں قتل کر دیتا. حتیم میں گفتگو ہو رہی ہے, 2 کے درمیان ہو رہی, تیسرا کوئی نہیں, چپکے ہو رہی ہے, کسی کو آواز بھی نہیں جا رہی. اللہ کے رسول مدینے میں ہیں. امیہ کہتا ہے عمر, اگر یہ تیرا نیک ارادہ ہے تو اپنے ارادے کو پورا کر, تیرا سارا قرضہ معاف, تیرے بچوں کی کفالت میں کروں گا, تو محمد کو قتل کر دے, نعوذ باللہ من ذالک. زہر میں بجھی ہوئی تلوار امیہ عمر کو دیتا ہے اور کہتا ہے جلدی جاؤ, جلدی اس کام کو انجام دو. صبح کا سہانا وقت ہے, اللہ کے رسول مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں. عمر ابن وہب پہنچتا ہے اور جا کر کہتا ہے صبح بخیر, جس کا انگلش ترجمہ ہے گڈ مارننگ, تمہاری صبح اچھی ہو. اللہ کے رسول نے فرمایا عمر, یہ ادھورا سلام ہے, یہ ناقص سلام ہے. میں اسلام کا سلام لایا ہوں, میں مکمل سلام لایا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گڈ مارننگ کے معنی کیا ہے؟ 2 معنی کے علاوہ تیسرا معنی کوئی کر نہیں سکتا. گڈ مارننگ تمہاری صبح اچھی ہو یا تمہاری صبح اچھی ہے. گڈ نائٹ تمہاری رات اچھی ہو یا تمہاری رات اچھی ہے. اگر گڈ نائٹ کے معنی لیے جائیں تمہاری رات اچھی ہے, تمہاری رات اچھی ہو, تو یہ ادھورا سلام ہے. رات اچھی ہو چاہے صبح کو تم پہ قیامت آوے کہ کچھ بھی آوے. گڈ مارننگ تمہاری صبح اچھی ہو چاہے رات تمہیں آوے یا نہ آوے. اور اگر اس کا ترجمہ یہ کیا جائے کہ تمہاری رات اچھی ہے, تمہاری صبح اچھی ہے, تو یہ گالی بھی ہو سکتی ہے. رات میں پڑی ڈکیتی اور صبح کو آئی میری بیٹی اور کہنے لگی گڈ مارننگ پاپا, آپ کی صبح بہت اچھی ہے, کہ رات جو کچھ تھا وہ خالی ہو گیا. دن میں مرا باپ اور رات کو آیا یار اور کہنے لگا گڈ نائٹ, تمہاری رات بہت اچھی ہے, کہ دن میں ایک سیٹ خالی ہو گئی. آج جسے ہم ترقی کا سلام کہتے ہیں, آج جسے ہم ترقی یافتہ زبان کا سلام کہتے ہیں, یہ آج سے 1500 سال پہلے میرے آقا کی بارگاہ سے دھتکارا ہوا سلام ہے. دھتکاری اور پھٹکاری ہوئی زبان ہے. مگر 4 پیسے ہو گئے, اچھی سی کوٹھی بن گئی, اینٹینا کی چھتری لگ گئی, دروازے کے سامنے گاڑی کھڑی ہو گئی. پھر کون بھیجے اپنے بچے کو ملا کے پاس, پھر کون بھیجے گا اپنے بچے کو مدرسے میں. پھر تو ہمارا بچہ انگلش میڈیم میں جائے گا, نرسری میں جائے گا, مانٹیسری میں جائے گا,
لیکن انگلش میڈیم مانٹیسری نرسری میں بھیجنے والے، کبھی تو نے سوچا تیرا بچہ وہاں جا کے کیا پڑھے گا؟ تیرے بچے کا پہلا سبق، پہلا لیسن، پہلا پارٹ ہوگا اے ڈبل پی اے لیے پلمانی سیب، بی ایٹی بیٹ، بیٹ مانی بلہ، سی ایٹی کیٹ، کیٹ مانی بلی، آر ایٹی ریٹ، ریٹ مانی چوہا، ڈی او جی ڈاگ، ڈاگ مانی کتا، پی آئی جی پگ، پگ مانی سور۔ تیرے بچے کا پہلا سبق ہوگا کتا، بلی اور سور، نہ اللہ، نہ اوم، نہ گاڈ، نہ ایشور۔ کل ہمارا ہندو بچہ جب پاٹھ شالہ میں پڑھنے جاتا تھا تو اوم کے نام سے اپنی تعلیم کا آغاز کرتا تھا، مسلمان بچہ جب مدرسے میں جاتا تھا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے اپنی تعلیم کا آغاز کرتا تھا۔ لیکن آج 26 جنوری ہو یا 15 اگست، ہندو اور مسلمان اسٹیج پر کھڑے ہو کر انگریز کو گالیاں دیتے ہیں، انگریز کو کوستے ہیں، اور اسی کی تہذیب سے دونوں چمٹے ہوئے ہیں، اسی کی تہذیب کو دونوں گلے سے لگائے ہوئے ہیں کہ آج تیرا بچہ اسکول میں جا کر، مانٹیسری اور نرسری میں جا کر سب سے پہلا لیسن اور پارٹ دہراتا ہے ڈیو جی ڈاگ، پی آئی جی پگ، ڈیو جی ڈاگ، پی آئی جی پگ، کتا سور، کتا سور، کتا سور۔ ایمانداری سے بتاؤ، جب ہمارا بچہ کتا سور بلی کرے گا تو لفظوں میں اثر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ارے لفظوں میں اثر ہوتا ہے کہ نہیں؟ ایک بہت بڑے نواب بیمار ہو گئے، بہت بڑے نواب، ظاہر ہے کہ نواب بیمار ہو تو علاقے کا کوئی بڑے سے بڑا ڈاکٹر رہ سکتا ہے، بڑے سے بڑا وید اور بڑے سے بڑا حکیم رہ سکتا ہے؟ بڑے بڑے حکیم وید ڈاکٹر آ گئے، سینکڑوں بوتلیں پلا دی انجیکشن کے ذریعے سے، کئی کلو ٹیبلٹ نگلوا دیے پانی کے ذریعے سے، مگر حکیم جی کی حالت میں کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی۔ جب گھر والوں نے دیکھا کہ کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی، حکیم جی کی حالت میں کوئی سدھار نہیں ہو رہا، تو گھر میں سے کسی نے کہا مولانا حبیب اللہ صاحب کو بلا لاؤ، اللہ والے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کچھ دم دعا کر دیں گے۔ حکیم ڈاکٹر ویس سوچنے لگے یار ان کا ملا کیسا ہوتا ہے کہ جہاں ہماری ساری تدبیریں فیل ہوتی ہیں وہاں سے ان کے ملا کا علاج شروع ہوتا ہے، دیکھ کے جائیں گے ان کا ملا کیسا علاج کرتا ہے۔ سب بیٹھ گئے، مولانا حبیب احمد صاحب تشریف لے گئے اور سرہانے بیٹھے، قرآن عظیم کی کچھ آیتیں پڑھی، بابا 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 پھونک مار دی۔ سارے حکیم ڈاکٹر وید ہنسنے لگے، واہ ملا واہ، ہماری بہترین سے بہترین دواؤں سے کچھ نہ ہوا، اعلیٰ سے اعلیٰ ٹیبلٹ دے دیے کچھ نہ ہوا، بہترین سے بہترین انجیکشن لگا دیے کچھ نہ ہوا، تیری پھو سے کچھ ہو جائے گا؟ مولانا حبیب اللہ سوچنے لگے کہ ہم تو ان رئیس صاحب کو ہی بیمار سمجھ کے آئے تھے، مگر ان کے علاج کرنے والے تو ان سے بھی زیادہ بیمار ہیں۔ نواب صاحب کا علاج تو اب بعد میں ہوگا، پہلے ان مریضوں کا علاج کرو، ان ڈاکٹروں کا علاج کرنا پڑے گا، ان حکیموں کا علاج کرنا پڑے گا۔ مولانا نے آستین سود کے کہا تمہاری ماں کو یوں کر دوں، تمہاری بہن کا یوں کر دوں، اور ماں اور بہن کی جو میٹھی میٹھی سنائی ہے تو ڈاکٹروں کا خون کھول گیا، آنکھوں میں سرخ ڈوری آ گئی، خشک ہونٹوں پہ جھاگ آ گئے، کہنے لگے مولانا کیا بک رہے ہو؟ مولانا نے کہا خاموش رہو۔ میں نے کہا تمہاری ماں کا یوں کر دوں، بہن کا یوں کر دوں، کچھ کرا تو نہیں؟ بے عقل کے اندھو، جب میری زبان سے نکلے ہوئے ان گندے لفظوں میں اتنا اثر ہے کہ تمہارا ٹھنڈا خون گرم کر دیا، تمہاری آنکھوں میں سرخ ڈوریاں آ گئیں، تمہارے خشک ہونٹوں پہ جھاگ آ گئے، تو سوچو جب میرے گندے لفظوں میں اتنا اثر ہے تو میرے رب پاک کے پاک کلام میں کتنا اثر ہوگا؟ جب گالی میں اثر ہے تو کلام ربانی میں کتنا اثر ہوگا؟ میرے پیاروں، لفظوں میں اثر ہوتا ہے۔ جب آپ کا بچہ ڈی او جی ڈاگ اور پی آئی جی پک پڑھے گا، اللہ رسول کے نام سے بے خبر ہوگا، تو یقین جانیے پھر وہ آپ کو ابو یا پتا جی نہیں کہے گا، پھر تو وہ آپ کو 25 پیسے کا چائے کے ساتھ کھانے والا پاپا بنا دے گا، پاپا بنا دے گا، پاپا۔ پھر وہ السلام علیکم نہیں کرے گا، پھر وہ نمسکار نہیں کرے گا، پھر تو گڈ نائٹ، گڈ مارننگ، گڈ نون، گڈ آفٹر نون، گڈ بائے، گڈ 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 کرے گا۔ پھر وہ خدا حافظ یا فی امان اللہ نہیں کرے گا، پھر تو وہ کتے اور مینڈکوں کی بولی بولے گا، ٹا ٹا بھو بھو۔ پھر وہ نر
गर्म जगह ढालू जगह बैठकर पेशाब नहीं करेगा, फिर तो जहां मौका लगेगा चैन खोलेगा, कच और धौर लगाएगा, टच कुछ नाली में कुछ रुमाली में और चल। फिर वो दस्तरखान बिछाकर सलीके से बैठकर इंसानों की तरह नहीं खाएगा, फिर तो बंदरों और जानवरों की तरह चल फिर कर खाएगा और उसका नाम रखेगा स्टैंडिंग खाना। आओ जबरेले के मुसलमानों, अतराफ व अकनाफ से आए हुए शमे रिसालत के परवानों, ये तुम्हारा मदरसा जहां तुम अपने बच्चे को तमाम तर तवज्जुहात से महरूम करके भेजते हो, जहां टाई उसके नहीं होती, क्रीज का कपड़ा उसके पास नहीं होता, बेहतरीन जूता और बेहतरीन टोपी उसके पास नहीं होती, जब तेरा ये बच्चा इस मदरसे में जाता है तो ये हामिलीन कुरान, ये वारिसीन नबी तेरे बच्चे को चुमकार के पुचकार के बुलाते और कहते पढ़ मेरे बेटे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओ मेरे लाल उस अल्लाह के नाम से अपनी तालीम का आगाज कर जो तुझे आदम से वजूद में लाया। ओ मेरे बेटे उस रहमान के नाम से पढ़ जिसने तेरे आने से पहले तेरी जरूरियात का इंतजाम फरमा दिया। ओ मेरे दिल के टुकड़े उस रहीम के नाम से पढ़ जो तेरी जिंदगी के एक एक अमल को महफूज रखे हुए है और मरने के बाद तुझे उसका सिला और जजा देगा। पहले ही सबक में अज़ल से अबद तक की पूरी मंजिलें तय करा दी। और जब तेरे बच्चे ने तुतलाते हुए लहजे में कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसने फर्श पे खुदा को रहमान और रहीम कहा, अर्श पे रहमत झूम झूम गई। फरिश्तों देखो इसके, वहां पहुंचा, अल्लाह के रसूल बैठे हुए हैं। फरमाया अमर, उमैया के भेजे हुए आए हो, मुझे कत्ल करने के लिए आए हो? उसने मुझे कत्ल करने पर तुम्हारे कर्जे को माफ करने का वादा किया है, तुम्हारे बच्चों की किफालत का वादा किया है। वो अमर जो अल्लाह के रसूल को कत्ल करने आया था पैरों पे गिर गया और कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। मैं समझ गया कि ये मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह नहीं, आप तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हैं। कि गुफ्तगू हतीम में हुई थी, उमैया और मेरे दरमियान हुई थी, किसी तीसरे को पता नहीं था, आपको पता चल गया, यकीनन आप अल्लाह के रसूल हैं। मेरे प्यारों, आपका हो गया अमानतुल्लाह। जब कानों का कमाल बता दिया, आंखों का कमाल बता दिया, तो जरा सा जबान का कमाल भी बता दे। मेरे आका की जबान का क्या कमाल बताऊं? आप तो माइक के मोहताज हैं, लेकिन मेरे आका को अल्लाह ने वो कमाल अता फरमाया था कि आप तकरीर करते थे तो 3 मील तक अल्लाह के रसूल की आंखों, अगर मेरे आका ने अपने लुआबे दहन से आशोबे चश्म के मरीज को लगा दिया तो देखते देखते तंदुरुस्त हो गया। अगर मेरे आका ने अपना लुआबे दहन अज़दहे के काटे हुए के लगा दिया तो जो रो रहा था वो मुस्कुराने लगा। एक शख्स की हड्डी टूट गई, मेरे आका ने अपना लुआबे दहन यूं मल दिया, जो लंगड़ा था चल नहीं सकता था, वो आका का लुआबे दहन लगते ही दौड़ने लगा। मेरे आका ने अगर खारी पानी में थूक दिया तो मीठा हो गया। आप कहोगे अमानतुल्लाह, जब आंखों का कमाल बता दिया, कानों का कमाल बता दिया, आका के हाथों का क्या कमाल बताऊं? अगर मेरे आका ने उंगली को यूं उठा दिया तो चांद के 2 टुकड़े हो गए, और अगर उंगलियों को खाली बर्तन में रख दिया तो पानी का चश्मा जारी हो गया। अगर मेरे आका ने एक शेर आटे पर अपने हाथ से कपड़ा ढक दिया, 400 मुजाहिदों ने उस आटे की रोटियां खा ली और आटा जूं का तू रह गया। आप कहोगे अमानतुल्लाह, जरा सा आका के पांव का कमाल भी बता दे, पैरों की रफ्तार भी बता दे। तो पैरों की रफ्तार क्या बताऊं? आज के साइंसी और बरकी दौर में कोई मेरे आका के पैरों की रफ्तार का मुकाबला करके तो दिखा दे। अभी आप उम्मे हानी के घर में आराम फरमा हैं, लम्हा न गुजरा था कि मस्जिद अक्सा में नबियों की इमामत कर रहे हैं, और अभी वही पल चल रहा था कि सिदरा से जिब्राइल को रुखसत कर रहे हैं, और अभी वही घड़ी थी कि अर्श आजम पर बैठे हुए खुदा से हम कलामी की लज्जतें लूट रहे हैं। आप कहोगे अमानतुल्लाह, जब आका के आज़ा का कमाल बता दिया तो जरा सा जिस्म अथर के बारे में भी बता दे। तो जिस्म अथर की क्या बात बताऊं? अगर हम 2 दिन ना नहाए तो हम किसी से मुआनका नहीं कर सकते, पसीने की बू के मारे
دماغ خراب ہو جائے گا. لیکن میرے آقا کو اللہ نے وہ پسینہ عطا فرمایا تھا کہ اگر آپ کے جسم کے پسینے کا قطرہ کسی گلی میں گر گیا ہے تو وہ گلی مشک و عنبر سے معطر ہو جاتی تھی. صحابہ کرام کوئی گلاب و عطر و عنبر استعمال نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ نبی کے پسینے میں اتنی خوشبو تھی کہ دنیا کے کسی عطر میں ایسی خوشبو نہیں تھی. تو میرے پیاروں، کمالات کی بات پوچھتے ہیں، لیکن ایک شخص ہمارا رشتہ دار بھی نہیں، حسین و جمیل بھی نہیں، اس کے اندر کوئی کمال بھی نہیں، مگر اس نے ہمارے اوپر کوئی احسان کر دیا ہے، ہماری ڈوبتی نیا کو کنارے لگا دیا ہے، ہمیں موت کے چنگل سے نجات دے دی ہے. ایمان سے بتاؤ، الانسان عبد الاحسان، انسان احسان کا بندہ ہوتا ہے. اگر کسی نے آپ کے اوپر زندگی میں کوئی احسان کر دیا تو مرتے ٹائم تک اس کے احسان کو مانو گے کہ نہیں مانو گے؟ ارے انسان تو بہت بڑی چیز ہے، کتے پہ احسان کر کے دیکھ لو، 8 دن روٹی کھلا دو، 9ویں دن تم مارو گے اور وہ تمہارے پاؤں چاٹے گا. تم اسے ڈپٹی دے کے بھگاؤ گے، وہ پونچھ ہلا کے تمہیں خوشامد اور راضی کرنے کی کوشش کرے گا. کتا بھی اپنے محسن کو مانتا ہے. تو آؤ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس انسانیت پہ کوئی احسان ہے کہ نہیں. میرے پیاروں، آقا پیدا ہوئے تو امت امت کہتے ہوئے جوانی کی دہلیز پہ چڑھے تو امت کے بوجھ سے جھکے جھکے نبوت کی ذمہ داریاں ملی تو امت کے لیے راتوں کو روتے روتے گزری اور معراج کی عظمتیں ملی. عظمت، عہدہ، منصب جب ملتا ہے آدمی کو تو پھر بھول جاتا ہے اپنوں کو، غیروں کو. لیکن قربان جائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی عظمتیں ملی، اللہ کی حضوری میں پہنچے، فرمایا ما جیتنی یا حبیبی، میرے محبوب میرے لیے کیا لایا ہے. جب کوئی دوست اپنے دوست کے پاس جائے تو تحفہ لے کر جائے، گھر جائے تو کچھ چیز لے کر جائے. آقا نے فرمایا اگر پیسے بھی نہ ہو بچوں کو کچھ لے جانے کے لیے تو جھولے میں خوبصورت سی اچھی سی کنکری ڈال لیا کرو، بچے تمہارے پیروں کو چمٹیں گے، ابو ابو کہیں گے تو کم سے کم انہیں کچھ دینے کے لیے ہونا چاہیے. گھر جاؤ تو کچھ لے کر جاؤ، دوستوں میں جاؤ تو کچھ تحفہ لے کر جاؤ. میرے محبوب میرے پاس آیا ہے، ماں جیتنی، کیا لایا ہے میرے لیے؟ چیخ نکل گئی نبوت کی. فرمایا تحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ. اے اللہ، کیا ہے میرے پاس میرا اپنا جو تجھے پیش کر دوں؟ میں نے تو جو کچھ بھی کیا ہے وہ تیرے ہی لیے کیا ہے. میں اپنی قوم کا صادق الامین تھا، سچا امانت دار تھا، جھوٹا کہلایا تیرے لیے، کاذب کہلایا تیرے لیے، ساحر کہلایا تیرے لیے، مجنو کہلایا تیرے لیے، پاگل کہلایا تیرے لیے. اے میرے رب، میری قوم چاہتی تھی کہ میں تجھے چھوڑ دوں اور وہ مکے کی ساری دولت میرے قدموں پہ ڈالنے کو تیار تھے، لیکن میں نے سب کو چھوڑ دیا، میرے رب تجھ کو نہیں چھوڑا. اور میں نے پیٹ پہ 2 پتھر باندھے تیرے لیے، ننگی کمر کھجور کی چٹائی پہ لیٹ کے گزاری، لے کمر پہ پڑے ہوئے کھجور کے نشان تیری حضوری میں لایا ہوں. اے میرے رب، وہ کعبہ جہاں باپ کے قاتل کو بھی پر ہاتھ اٹھانا جائز نہیں، لیکن میرا قصور یہ تھا کہ میں نے اپنا پیروں پہ رکھ دیا تھا، جس کے پاداش میں میرے گلے میں کپڑا ڈال کے اتنے زور سے کھینچا گیا کہ میری آنکھیں ابل آئیں. لے گلے میں پڑے ہوئے کپڑے کے نشان تیری حضوری میں لایا ہوں. میری کمر پہ اونٹ کی اوچھلی رکھ دی گئی، میری گردن پہ ابو جہل پاؤں رکھ کے کھڑا ہو گیا، میری بچی فاطمہ ابو ابو کہہ کے مجھ پہ گر گئی تو ابو جہل نے اتنے زور سے تماچا مارا کہ میری فاطمہ کے کان کی لو کٹ کے بالی زمین پہ گر گئی. لے فاطمہ کے کان کی کٹی ہوئی لو اور یہ ٹوٹی ہوئی بالی تیری حضوری میں لایا. اے میرے رب، جب میری قوم نے تیری بات نہ سنی تو میں تیرا پیغام لے کر طائف کی سبزہ زار وادیوں میں پہنچا. میں نے تیری وحدت کا نغمہ کیا گایا کہ پتھروں کے ساز بجنے لگے. لے جسم سے پھوٹتی ہوئی خون کی دھاریں تیری حضوری میں لے کر آیا ہوں. رحمت خداوند جی جھوم جھوم اٹھی. فرمایا میرے محبوب بس بس بس، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. میرے محبوب، تیری جانی عبادتیں میرے لیے تو جب میری سلامتی تیرے لیے، تیری فعلی
مالی عبادتیں میرے لیے جا میری برکتیں تیرے لیے، تیری فعلی عبادتیں میرے لیے جا میری رحمتیں تیرے لیے، اے میرے مصطفیٰ تیری مصطفائی میرے لیے تو جا میری خدائی تیرے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مولانا ہمارے عبداللہ صاحب، مولانا ہمارے اللہ صاحب۔ فرمایا اللہ تیری سلامتی میرے لیے، تیری رحمتیں میرے لیے، تیری برکتیں میرے لیے۔ ارے جب میں آیا تیرے پاس تو سوال ہوا کیا لایا ہے میرے لیے، جب تیری بارگاہ سے اپنی امت میں جاؤں گا میری امت پوچھے گی کیا لائے ہو ہمارے لیے، امت کو کیا دوں گا جا کر کے؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اے اللہ تیری سلامتی جو میرے لیے ہے، تیری رحمتیں جو میرے لیے ہیں، تیری برکتیں جو میرے لیے ہیں، میری امت کو بھی مل جائے۔ فرمایا محبوبم جا، تیری امت کو میں نے دن رات میں 50 وقت کی نماز عطا کر دی، تجھے ایک دفعہ معراج دی، تیری امت کو رات دن میں 50 دفعہ کی معراج دے رہا ہوں۔ جب جہاں جس وقت تیری امت چاہے گی مجھ سے بات کر سکے گی، میرے قریب آ سکے گی، مجھے پکار سکے گی، اپنی کہہ سکے گی، میری سن سکے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز سے زیادہ کوئی عبادت ایسی نہیں جو بندے کو اللہ کے قریب کرتے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الساجد یسجد علی قدم اللہ، سجدہ کرنے والے کا سر مسجد کی چٹائی یا فرش پہ نہیں گرتا، بلکہ سجدہ کرنے والے کا سر اللہ کے پیروں پہ رکھا جاتا ہے۔ اسی لیے تو کہا ہے کسی نے کہ تیری معراج کے تو لوح قلم تک پہنچا اور میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا۔ نماز کو معراج المومنین اسی لیے کہا گیا ہے کہ نماز میں بندہ اللہ کے بہت قریب ہو جاتا ہے، اور نبی تو چاہتا ہی یہ ہے، نبی کے آنے کا تو مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ بندے اللہ کے قریب ہو جائیں، بندوں کا اللہ سے تعلق ہو جائے۔ اللہ کے رسول 50 وقت کی نماز لے کے خوشی خوشی چلے آئے، چوتھے آسمان پہ موسیٰ ملے، کہنے لگے کیا مل گیا؟ فرمایا مقصد حیات مل گیا موسیٰ، میری امت کو خدا تک پہنچنے کا زینہ مل گیا موسیٰ، میری امت کو خدا تک پہنچنے کا قرینہ مل گیا موسیٰ۔ فرمایا ملا کیا ہے؟ فرمایا 50 وقت کی نماز کا تو ہو گیا کام، بس پڑھوا لیجو۔ میری امت پہ 2 وقت کی تھی، ڈنڈا لیے لیے پھروں تھا، پھر بھی چپر جاتے۔ ارے ابھی قریب ہو جاؤ، کچھ کم کرا لو۔ ایک بار گئے 5 کم، پھر 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 گئے 5 کم، 9 مرتبہ گئے، کتنی ہو گئی؟ 45۔ ہمارے ڈاکٹر یاسین صاحب کہنے لگے مولانا جہاں حضور 9 دفعہ گئے تھے بس ایک دفعے اور چلے جاتے، ایک دفعے اور چلے جاتے۔ خدا کی قسم آقا تو ایک دفعہ اور بھی چلے جاتے، لیکن اور دنیا کے مظلوم مسلمانوں جب تم پہ ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جاتے پھر تم کس کی چوکھٹ جا کے کھٹکھٹاتے، پھر تم کس کے دروازے پر صدا لگاتے، پھر تم کسے گڑ گڑا کے پکارتے۔ فرمایا محبوبم جا، میرا قول بدلا نہیں جاتا، تیری امت سے رافت و رحمت کی قسم تیری امت کے لیے ایک نیا قانون بناتا ہوں، اور اسے قرآن میں نازل کر دیا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، تیرا امتی ایک نیکی کرے گا میں 10 گنا دوں گا۔ جا تیری امت 5 وقت کی نماز پڑھے گی میں 50 ہی کی لکھتا رہوں گا۔ معراج میں بھی امت کو نہ بھولے، تشریف لائے، انتقال کا وقت قریب آیا، اسرائیل تشریف لائے۔ کون کا اسرائیل؟ کیسے کا؟ روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کہا اللہم یا رفیق الاعلی، اسرائیل جلدی کام کرو، میں تو کب سے اس سے ملنے کو تیار ہوں، جی چاہ رہا ہے۔ اسرائیل نے روح قبض کرنا شروع کی۔ فرمایا اسرائیل بڑی تکلیف ہو رہی ہے، موت کی اتنی تکلیف ہوتی ہے؟ فرمایا اے اللہ کے رسول موت کی جو تکلیف آپ کی امت کو ہوتی ہے اس کا 70واں حصہ بھی آپ کو نہیں دیا جا رہا ہے۔ چیخ نکل گئی نبوت کی۔ فرمایا اسرائیل تجھے قسم ہے رب جلیل کی، رک جا،
इज़राइल, मेरी उम्मत को मौत की इससे भी ज्यादा तकलीफ होगी। फरमाया इज़राइल, आज से कयामत तक मेरी उम्मत पे मौत की जितनी सख्ती हो वो सारी सख्तियां आज तू मेरी जान पे डाल दे, मगर मेरी उम्मत पे मौत की तकलीफ ना हो जाए। सोचो मेरे प्यारों, मौत एक ऐसा मंजर है कि जिसे बाप बेटे को देख के भाग जाता है, भाई भाई को छोड़ के भाग जाता है, माँ बेटी को छोड़ के भाग जाती है, लेकिन कुर्बान जाइए इस मोहसिन आजम पर कि सारी उम्मत की तकलीफ अपनी जान पर लेकर चला गया। कब्र अथर में लिटाया गया, कफन के बटन खोले तो आका के होंठ हिल रहे थे। सहाबी ने कान करीब कर दिए तो आवाज आ रही थी, इलाहा, जब तक मैं अपनी उम्मत में था, अपनी उम्मत का निगहबान था, अब मैं अपनी उम्मत की कश्ती तेरे हवाले किए जा रहा। सोचो झबरेले के मुसलमानों, अतराफ अकनाफ से आए हुए शमे रिसालत के परवानों, मेरा आका कब्र में भी आपको नहीं भूला और इस उम्मत की कश्ती का मल्लाह अल्लाह को बना गया। जिस कश्ती का मल्लाह अल्लाह हो, उस कश्ती को दुनिया की कोई ताकत डुबो सकती है? इसीलिए मैं मशवरा दिया करता हूं अपने मुल्क के वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी जी को और एडवाणी जी को और कल्याण जी को कि देखो, मुल्क की तरक्की पर पैसा खर्च करो, मुल्क की उन्नति पर दिमाग लगाओ, इस उम्मत को मिटाने के मंसूबों पर वक्त जाया ना करो। ये उम्मत तुम्हारे बाप से नहीं मिटी है तो तुमसे क्या मिटेगी? 50 साल हो गए हैं आजाद हुए हुए हिंदुस्तान को, और इस 50 साल के दरमियान ये उम्मत 50,000 फसादात से गुजर चुकी है, 50,000 फसादात से गुजर चुकी है। और एक एक फसाद इस उम्मत को मिटाने के लिए प्री प्लान किया गया है। लेकिन लोग हैरत में हैं कि आजादी के वक्त जो 3 करोड़ थे, 50 लाख फसादात से गुजरने के बाद आज 22 करोड़ खोने का दावा कर रहे हैं। मैंने कहा ताज्जुब करने की जरूरत नहीं, हम हलाली हैं, हलाली। अरे बकरी का बच्चे दे, बोलो, जितना हौसला हो कहते जाओ, 4 तक मान लो, हैं? ज्यादा तो ना देती, अगर किसी की देती हो तो बता दीजिए, हम वो भी शुमार कर लेंगे। 4 बच्चे देती है और हिंदुस्तान के अंदर रोजाना कम से कम 4 लाख कटती है। और रेवड़ के रेवड़ मौजूद हैं, गल्ले के गल्ले मौजूद हैं, और कुतिया का बच्चे देती है 6-7 मान लो, और कटती कितनी है रोजाना? है एक भी नहीं कटती, और फिर भी कहीं रेवड़ नहीं मिलेगा, कहीं गल्ला नहीं मिलेगा, कहीं इक्का दुक्का दिखाई दे जा दूसरी बात है। 7 बच्चे देती है और रेवड़ दिखाई नहीं देता, और बकरी 4 बच्चे देती है और 4 लाख रोजाना कटती है, और रेवड़ के रेवड़ जहां चाहो देख लो। मेरे प्यारों, फरमाया है अल्लाह, मैं अपनी उम्मत की कश्ती तेरे हवाले किए जा रहा हूं। जिस उम्मत की कश्ती का निगहबान अल्लाह को बना दिया हो, उसे तातारी हो, चंगेजी हो, तैमूरी हो, दुनिया की कोई ताकत उस उम्मत को मिटा नहीं सकती। हादसे आ सकते हैं, तलातुम आ सकते हैं, सैलाब आ सकते हैं, लेकिन उम्मत को मिटाया नहीं जा सकता। मेरे प्यारों, हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, आका, दुनिया में कोई परेशानी और मुसीबत आती है तो दामन रहमत में पनाह ले लेते हैं आका, लेकिन क़यामत के दिन जहां आदम से लेकर क़यामत तक के सारे इंसान एक मैदान में इकट्ठा होंगे, वहां कहां जाएंगे, किसे पुकारेंगे? फरमाया अनस, घबराओ नहीं, हम तुम्हारी शिफात करेंगे इंशाअल्लाह। फरमाया आका, शिफात का मसला तो बाद का है, पहले ये बताओ मिलोगे कहां? फरमाया अनस, मुझे जहन्नम के रास्ते पे तलाश कर लेना। फरमाया आका, सारे अंबिया तो मसनदों पर होंगे और मेरा आका जहन्नम के रास्ते पर। फरमाया अनस, मेरी उम्मत के गोल जहन्नम में जा रहे होंगे और मैं उनकी कोली भर भर के उन्हें जन्नत में धकेल रहा हूंगा। फरमाया आका, अगर आप वहां भी न मिले, फरमाया मुझे मीज़ान अदल पे तलाश कर लेना। फरमाया आका, मीज़ान अदल पे क्या करोगे? फरमाया अनस, तू क्या जाने, तुझे क्या पता अनस, वो मीज़ान अदल क्या होगा जहां छोटी छोटी और बड़ी से बड़ी नेकी तोली जाएगी।
اب میں تجھے ایک منظر بتاؤں، میری امت کے اعمال آئیں گے، تولے جائیں گے، میرا ایک امتی لایا جائے گا، اس کے گناہ زیادہ نیکیاں کم، اس کے گناہ کی گٹھلی سر پہ بنا کر اس سے کہا جائے گا جا جہنم میں. وہ جائے گا، ایک قدم اٹھائے گا دائیں دیکھے گا، اگلا قدم اٹھائے گا بائیں دیکھے گا، ایک قدم اٹھائے گا پیچھے دیکھے گا، ایک قدم اٹھائے گا آگے دیکھے گا، لیکن ہر بار اس کی نگاہ مایوس ہو کر لوٹ آئے گی انس. اس کی ڈوبتی نیا کو کوئی کنارہ نہیں ملے گا انس کہ یکایک اس کی نگاہ میری نگاہ سے ٹکرا جائے گی. میں کہوں گا میرے پیارے تو کیوں پریشان ہے؟ وہ چیخ پڑے گا آقا میں بلاباد ہو گیا، آقا میں ہلاک ہو گیا. میں کہوں گا یعقوب کیا بات ہے، کیوں پریشان ہے؟ وہ کہے گا آقا گناہ زیادہ ہو گئے، سر پہ رکھ کے جہنم میں بھیج دیا گیا ہوں، آقا بچا لو آقا. فرمایا گھبرا مت، میرے ساتھ آ. آقا فرماتے میں اسے لے کے میزان عدل پہ جاؤں گا اور فرشتوں سے کہوں گا اس کی نیکیاں اور برائیاں پھر تولو. فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ کیا اللہ کی ترازو میں کوئی گڑبڑ ہے یا ہم نے ڈنڈی ماری ہے؟ کہنا ترازو میں گڑبڑ نہ تم نے ڈنڈی ماری، اسے پھر تولو. پھر تولیں گے تو نیکیاں کم گناہ زیادہ. فرشتے کہیں گے حضور دیکھو کوئی گڑبڑ تو نہیں، ہم نے کوئی گڑبڑ تو نہیں کی. کہا میں کب کہتا ہوں کہ اللہ کی ترازو میں گڑبڑ ہے؟ میں نے کب کہا تم نے ڈنڈی ماری ہے؟ اور فرشتوں میں نے دوبارہ اس لیے تلوایا ہے کہ اس کی ایک نیکی ابھی تلنے سے رہ گئی ہے. اور یہ کہہ کر میرے آقا اس کی نیکیوں کے پلے پہ جھک جائیں گے اور یوں کہیں گے فرشتوں یہ زندگی بھر مجھے رسول اللہ کہتا رہا ہے، مجھے اللہ کا رسول مانتا رہا ہے، آج اس کے پاس اگر نیکی نہیں ہے تو مجھے اس کی نیکیوں میں بٹھا کے تول دو. میرے آقا خود نیکیوں میں بیٹھ کے تل جائیں گے لیکن امتی کو جہنم میں نہیں جانے دیں گے. ہے کوئی آپ سے بڑا محسن؟ تو رشتے کے اعتبار سے آپ سے بڑا کوئی رشتہ دار نہیں. حسن و جمال کو دیکھو تو آپ سے بڑا کوئی حسین نہیں. کمالات کے اعتبار سے دیکھو تو آپ منبع کمالات، احسانات کے اعتبار سے دیکھو تو آپ سب سے بڑے محسن. تو محبت کی جو 4 چیزیں ہوتی ہیں وہ چاروں چیزیں میرے آقا کے اندر موجود ہیں. اور پھر بھی کوئی میرے آقا سے محبت نہ کرے تو اس سے بڑا بدبخت کون ہے؟ بولو اس سے بڑا بدبخت کوئی ہے؟ اسی لیے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہوگا جب تک کہ اس کو میری محبت اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور ساری دنیا کے انسانوں سے زیادہ نہ ہو جائے. یہ محبت فطری کہلاتی ہے. اور دوسری محبت میں نے آپ کو بتائی تھی محبت عقلی. بس اس کی ایک مثال دے دوں اور تقریر ختم. اب تقریر نہیں کروں گا، صرف ایک مثال کے ذریعے سے آپ کو. پاپی کیوں ہے؟ میں نے کہا سرپنچ صاحب کیا بتاؤں، پھوڑا نکلا اس کی کلن چیز درد اور آپ بہت زیادہ کہا دکھائیو اتنی بڑی تکلیف اور دبائے پھر رہا. فوراً ہمارے سرپنچ صاحب نے گاڑی سٹارٹ کی اور مجھے ڈاکٹر نپندر سنگھ کے یہاں لے گئے. کسی عبد الرحیم کے یہاں نہیں، نپندر سنگھ کے یہاں لے گئے. پھر کہنے لگے بھائی ڈاکٹر صاحب ذرا دیکھیں ہمارے مولانا کو بہت تکلیف ہے. ڈاکٹر صاحب نے دیکھا کہ مولانا اتنے دنوں سے اس مرض کو دوائی پڑے آئے کہ پہلے سے نہیں آیا. کا صاحب میں یہاں کا نہیں ہوں، مراد آباد کا ہوں، یا تو آتا ہے. سرپنچ صاحب لے آئے مجھے، کہنے لگا اچھا کوئی بات نہیں چلیے. آپریشن تھیٹر میں لے گیا اور آپریشن تھیٹر میں لے جانے کے بعد کہا کہ لمبے لمبے ہو جاؤ. لٹا دیا میز پر، ہم لیٹ گئے. اتنی بڑی اس نے اپنی صندوقچی کھولی اور اس میں سے یہ لمبا چمکتا ہوا نشتر نکالا، لائٹ مار رہا تھا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اس کا کیا کرو گے؟ کہا لیٹے رہو، ایک شگاف لگاؤں گا، چیرا لگاؤں گا، یہ اندر کا مواد نکل آئے گا جو تمہیں بے چین کلن کیے ہوئے ہے یہ ختم ہو جائے گی. ہم نے کہا ٹھیک ہے. چیرا لگایا، سارا مواد بھل 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 کر کے نکل گیا. اس کے بعد اسپرٹ کا پھویا بھگویا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ کیا ہوگا؟ کئی جو مواد ادھر ادھر کروٹوں میں لگا رہ گیا اس کو صاف کروں گا. بتیری سو سی سا کر رہا ہوں مگر نہیں، صاف کروں. اس کے بعد سوئی میں ریشم کا دھاگا ڈالا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اس کا کیا کرو گے؟ کہ یہ کھال ٹیڑھی ویڑھی نہ ہو، سیدھی رہے، اس میں 5 ٹانکے لگاؤں گا. کچ 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 5 ٹانکے لگا دی. اس کے بعد انجیکشن میں اتنے لمبے کالی پیلی دوا بھری. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اس کا کیا کرو گے؟ کہا بس یہ انجیکشن لگا دوں گا، نیا مواد پیدا نہیں ہوگا اور یہ جو ہے زخم ہے سوکھ کے بھر جائے گا. چلو ان کا یہیں پہ خیر ہو گئی. اس کے بعد اتنا موٹا کپڑا نکالا اور پٹی باندھ دی. تو ہاتھ ہلائیو مت، جھلائیو مت، بھول نہ جاوے، دھل نہ جاوے، یہ نہ جاوے، وہ نہ جاوے.
اور اس کے بعد 60-70 ٹیبلٹ دے دی کہ 2 صبح 2 شام 2 صبح کھاتے رہیو، چاول مت کھائیو، فلاں چیز مت کھائیو، بادی چیز مت کھائیو، گرم چیز مت کھائیو، یہ مت کھائیو، وہ مت کھائیو، یہ کھائیو وہ کھائیو۔ ایمان سے بتاؤ میرے پیاروں، کیا کسی کا جی چاہتا ہے کہ اس کے جسم کو نشتر سے چیرا جائے؟ کیا کسی کا جی چاہتا ہے کہ اس کے زخم پر اسپرٹ کا نمک چھڑکا جائے؟ کیا کسی کا جی چاہتا ہے کہ اس کے جسم کو سوئی سے سیا جائے؟ کیا کسی کا جی چاہتا ہے کہ اس کے جسم میں اتنا لمبا انجیکشن گھونپ دیا جائے؟ کیا کسی کا جی چاہتا ہے کہ اس کے ہاتھ پہ پٹی باندھ کے اسے محتاج کر دیا جائے؟ کیا کسی کا جی چاہتا ہے کہ کڑوی کسیلی دوائیں روزانہ پابندی کے ساتھ 3 ٹائم کھائے، کتنی محبوب اور مرغوب چیزوں کو چھوڑ دے اور کتنی ناپسندیدہ چیزوں کا استعمال کرے؟ کسی کا جی نہیں چاہتا، مگر نہ چاہتے ہوئے بھی اگر ڈاکٹر بتا دے اور کسی کو یہ مرض ہو تو بولو جیسے ڈاکٹر کہے گا ویسے کرنا پڑے گا کہ نہیں؟ ارے بولو کرنا پڑے گا کہ نہیں؟ اس لیے نہیں کہ یہ چیزیں ہمیں پسند ہیں، بلکہ اس لیے کہ اس سے ہمارے جسم کی صحت ہے۔ اگر ہمیں اپنے جسم کو صحیح سلامت رکھنا ہے، تکلیف سے مکتی پانی ہے، تو ڈاکٹر کے اس بتائے ہوئے نسخے پر عمل کرنا ہوگا۔ بالکل اسی طرح میرے پیاروں، پوری دنیا انسانیت کفر و شرک و معاصی و گناہ کے پھوڑوں اور پھنسیوں سے بھری پڑی تھی۔ بدعمالیوں کا مواد کلن پیدا کر رہا تھا، چسک پیدا کر رہا تھا، اور کوئی ڈاکٹر نہ تھا، کوئی ہاسپٹل نہ تھا۔ کعبۃ اللہ تھا، اس میں 313 بتوں کو رکھ دیا گیا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام تھے، ایک معالج، وہ 550 سال 600 سال پہلے جا چکے تھے۔ پوری انسانیت تڑپ رہی تھی، سسک رہی تھی، دم توڑ رہی تھی مانوتا کہ یکایک حکیم حاذق دستور کامل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ نے اس تڑپتی بلکتی سسکتی دم توڑتی انسانیت کے نفس پہ ہاتھ رکھا اور کہا، اے لوگوں، یہ شرک کا مواد ہے، یہ کفر کی راد ہے، یہ گناہوں کی پیپ ہے، آؤ اسلام کے آپریشن تھیٹر میں چلو، میں لا الہ الا اللہ کا نشتر لگاؤں گا، غیر اللہ کا مواد نکل جائے گا، تمہیں سکون مل جائے گا، تمہیں سکون۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا نشتر لگوا لو، غیر اللہ کا مواد نکل جائے گا، تمہیں سکون مل جائے گا۔ اور جب لا الہ الا اللہ کا نشتر لگ کے غیر اللہ کا مواد نکل گیا تو پھر نبی نے کہا، دیکھو وضو کے اسپرٹ سے اسے صاف کر لو، وضو کے اسپرٹ سے اسے صاف کر، چاہے رات کا رکھا ہوا پانی ہو اور صبح کو پہنچے کود رہے، میں امام صاحب پانی گرم نہ کرا تھا، کیا بات آج، کود یا مت کود، یہ تو وضو کا اسپرٹ ہے، اس سے تو تجھے اپنے زخم کو صاف کرنا ہی ہے۔ اور جب وضو کے اسپرٹ سے صاف کر لیا تو اب بھیا 5 ٹانکے نماز کے لگ کر ہی نفس سیدھا ہوگا۔ یہ 5 ٹانکے تو لگنے ہی لگنے ہیں، فجر ظہر عصر مغرب عشاء، 6-7 ٹانکے لگوا لے، تہجد اشراق چاشت اوابین، تو سبحان اللہ 5 تو لگنے ہی لگنے ہیں، ورنہ نفس کا ٹیڑھا پن سیدھا ہوگا نہیں۔ اور جب نماز کے 5 ٹانکے لگ گئے تو ہر سال زکوٰۃ کا ایک انجیکشن تو پینا ہی پڑے گا، تاکہ غیر اللہ کا مواد دوبارہ پیدا نہ ہو۔ یہ زکوٰۃ کا انجیکشن تو لگوانا ہی پڑے گا۔ اور جب زکوٰۃ کا انجیکشن لگ گیا تو بھیا صبح شام روزے کی پٹی تو باندھنی پڑے گی، شام کو کھول دو اور صبح کو باندھ لو۔ دیکھو دھواں بھی نہ جانا چاہیے، دھول بھی منہ میں نہ جانی چاہیے، کلی کرتے وقت پانی کا قطرہ بھی اندر نہ چلا جائے، اتنا مضبوط پٹی باندھی ہو۔ یہ 1 مہینے تک تو اس زخم پہ پٹی بندھنی ہے، سمجھ میں آ رہی نہیں؟ اور جب روزے کی پٹی بندھ گئی تو حج کے 1 مہینہ ٹیبلٹ تو صبح شام کھانے ہی کھانے، بڑے پرہیز کے ساتھ، جھگڑا نہیں، لڑائی نہیں، گندی بات زبان سے نہیں نکلنی۔ یہ حج کے تو 60 ٹیبلٹ نکلنی، 2 صبح 2 شام۔ اور جب حج کے ٹیبلٹ کھا کے تو سوستھ ہو گیا، نروگا ہو گیا، تو اب فَإِذَا فَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، جب حج کر کے تم سوستھ ہو گئے، تندرست ہو گئے، نروگے ہو گئے، تو اب طاقت آنے کے لیے 3 ڈھکن ٹونک کے صبح اور 3 ڈھکن ٹونک کے شام کو پابندی سے پیتے رہو، تو گال بھی سرخ ہو جائیں گے، بدن میں بھی چستی اور جان آ جائے گی۔ یہ 3 ڈھکن ٹونک کیا ہے؟ یہ ذکر اللہ کی 3 تسبیح صبح اور 3 تسبیح شام، یہ ذکر اللہ کے ٹونک ہے۔
یہ 3 تسبیح صبح پڑھتے رہیے اور 3 تسبیح شام پڑھتے رہیے. یہ ٹونک اگر پیتے رہے تو کوئی مرض دھورے کو نہ آنے کا, تندرست بنے رہو گے انشاءاللہ. یہ ہے وہ نسخہ جو حکیم حاذق دستور کامل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے. ہماری سمجھ میں آئے نہ آئے, ہمارا جی چاہے نہ چاہے, اگر ہمیں اپنے جسم کے امراض سے پاک صاف ہونا ہے, روح کی غلاظت و گندگی کو دور کرنا ہے, تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نسخہ ہمارے لیے تجویز کر دیا ہے اس کو تو پینا ہی پینا ہے. یہ ہے محبت عقلی. اسی کو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے, تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہوگا جب تک کہ اس کی تمام خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائے. سمجھ میں آ رہی بھائی نہیں آ رہی؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ ہمیں محبت عقلی اور محبت فطری دونوں مکمل طریقے پر نصیب فرمائے. ابھی آپ حضرات کے سامنے کچھ اکابر تو تقریر کر کے جا چکے, لیکن ایک بہت بڑے عالم ابھی موجود ہیں انشاءاللہ, ان کی بھی کچھ نصائحیں ہوں گی. جی تو میرا بھی یہ چاہ رہا تھا کہ مردوں کے لیے تو میں نے بہت کچھ بول دیا, لیکن میری ماں بہنیں ایسی ہی رہ گئیں. انشاءاللہ کبھی اب کے موقع ملا تو ماں بہنوں کے بارے میں انشاءاللہ تفصیل سے تقریر کروں گا. لیکن اب ایک بہت بڑے عالم ہمارے درمیان موجود ہیں, انشاءاللہ ان کا بیان ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.